امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں آپ خوش ہوں گے۔ آج میں آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاؤں گا ساؤتھ بستیاں اس سیف کا کہ وہاں پہ ایک بھائی کے فنگر ہوئے تو وہ کون کون سے ڈاکومنٹس لے کے گئے، فی کتنی تھی، پیسے کیسے دیے، یہ ساری ڈیٹیل اس بالکل اسی ویڈیو کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ دوسرا میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ سے ریگولر میں ٹچ میں نہیں رہ سکا، مصروفیات تھیں، اسٹل ہیں، اور میں نے سوچا کہ آج تھوڑا ٹائم میں نکالوں اور آپ کے ساتھ یہ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس شیئر کروں، اور جو بھائی وہاں پہ یعنی اب جائیں گے نیکسٹ ڈیفینیٹلی، یہ ایک یونیورسل رول ہوتا ہے ڈاکومنٹس کا، لیکن بعض دفعہ جو آفیسر ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کوئی بھی ایک ایکسٹرا ڈاکومنٹ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو لسٹ آف ڈاکومنٹ ابھی شیئر کروں گا وہ ایگزیکٹلی وہی لسٹ کے اوپر آج الحمدللہ ایک بھائی کے فنگر ہوئے ہیں، تو آپ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ جو پہلا ڈاکومنٹ ہے جو انہوں نے رکھا تھا وہ ہے ان کا پاسپورٹ، اور وہ والا پاسپورٹ بھی جس کے اوپر ان کا انترادہ ہوا تھا، یعنی آن لائن جب انترادہ ہوا تھا وہ پاسپورٹ بھی بہت ضروری ہے، آپ اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، یعنی جو آپ کے ساتھ وکیل جائیں گے وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ پاسپورٹ بہت ضروری ہے، یہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، یعنی جس نمبر کو آپ نے جب مینیفیسٹس جس کو فائل لاک ہم کہتے ہیں، فائل لاک کی تھی آپ نے اس پاسپورٹ کے اوپر، وہ پاسپورٹ بھی آپ کا ضروری ہے، وہ ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہم نے پاسپورٹ کو رینیو کروا لیتے ہیں، اس کے بعد یعنی ایکسپائر ہو جاتا ہے پاسپورٹ، تو آپ کا جو پرانا پاسپورٹ ہے وہ بھی اور جو نیا پاسپورٹ ہے وہ بھی، یہ دونوں پاسپورٹ آپ نے مسٹ ساتھ لے کے جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ڈاکومنٹ آپ کو یہ چاہیے۔ دوسرا آپ کو چاہیے کنٹریٹو دی تربالیو، یعنی ورک کانٹریکٹ آپ کو چاہیے، جو آپ نے آپ کا یہ کوئی آپ کو اپڈیٹڈ نہیں یہ کانٹریکٹ چاہیے۔ میں مثال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے 2019 کے اندر یا 20 کے اندر کوئی فائل لاک آپ نے کروائی ہوئی ہے اور آپ سٹل کنٹینیولی اسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو جو 2020 والا کانٹریکٹ ہے آپ کا وہ سٹل ویلڈ ہے، آپ کے وہاں پہ لے کے جانے کے لیے آپ کو کسی قسم کا نیو کانٹریکٹ نہیں چاہیے، انلیس کہ اس کے اوپر ایسی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں لکھ دی، وہ جو آپ کا باس ہے یا آپ کی جو کمپنی ہے اس چیز کے بارے میں آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکیں گے، لیکن آپ کا وہی کانٹریکٹ ویلڈ ہوتا ہے جو جب آپ نے فائل لاک کی، اگر آپ نے کمپنی چینج نہیں کی، کمپنی چینج کی ہے ڈیفینیٹلی پھر کانٹریکٹ چینج ہوگا، اپڈیٹڈ کمپنی کے ساتھ آپ وہاں پہ جائیں گے، جس کمپنی کے پاس آپ ریسنٹلی کرنٹلی جاب کر رہے ہیں اس کا کانٹریکٹ آپ ساتھ لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک ڈکلیریشن چاہیے کمپنی کی طرف سے، جو ڈکلیریشن ہے وہ 15 دن سے زیادہ پرانی نہ ہو، میری ریکمنڈیشن یہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ جب وکیل صاحب نے یہ انہوں نے دی تو وہ تقریباً انہوں نے پہلے اراؤنڈ میرا خیال ہے تقریباً 29 دن پہلے کی انہوں نے دے دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پرانی ہے، اس کو آپ چینج کریں اور اپڈیٹڈ لے کے آئیں، تو پھر انہوں نے جو کچھ دن پہلے کی یعنی بنوائی، اس میں جو ڈیٹ تھی وہ اپڈیٹ کر کے پھر انہوں نے وہ ساتھ لگائی، یعنی اپڈیٹڈ ڈکلیریشن کہ یہ بھائی یہ بندہ میرے پاس کام کر رہا ہے، وہ ایک اپڈیٹڈ ڈکلیریشن کے ساتھ آپ نے وہ ساتھ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹ جو آپ نے لگانا ہے وہ جنتا ہے۔ جنتا جب آپ جنتا اتestato di residenza، جنتا جب آپ بنوانے جاتے ہیں تو وہاں پہ جب فارم فل کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ آپ کو کس کے لیے چاہیے، تو آپ نے کلیئرلی یہ بتانا ہے کہ یہ مجھے سیف کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ جو آفیسز ہیں وہ سیف لکھ دیتے ہیں اور کچھ آفیسز آپ کو وہاں پہ سروسو دی استرنجیروس e frontieras لکھتے ہیں کہ یہ پریزنٹ کہاں پہ جا کے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے تو یہ مسٹ لکھنا ہے اور یہ اپ ڈیٹڈ آپ نے بنوانی ہے، ٹھیک ہے۔ پرانی جنتا لے کے نہیں جانی، کوئی فرق نہیں پڑنا، 5-10 یورو کا ایک خرچہ ہے، تو وہ آپ نے اپ ڈیٹڈ اپنی جنتا کروا کے لے کے جانی ہے، یعنی مہینہ انف ہے، مہینہ 1.5 مہینہ پرانی ہو وہ لے کے جائیں۔ اس کے بعد جنتا کے بعد آپ نے اپنا سوشل سیکیورٹی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ سوشل سیکیورٹی کا جو سرٹیفکیٹ ہے آپ کا
وہ اپڈیٹڈ ہونا چاہیے. اپڈیٹڈ سے کیا میری مراد ہے؟ اپڈیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ اس پہ جو ایڈریس ہے آپ کا وہ اپڈیٹڈ ہو ایز پر آپ کی جنتا. یعنی جو جنتا پہ ایڈریس ہے جہاں پہ آپ نے کارڈ ریسیو کرنا ہے، آپ کے جو سوشل سیکورٹی کے سرٹیفکیٹ پہ جو نمبر ہے وہ بھی آپ کا اپڈیٹڈ ہو، وہ آپ نے اپڈیٹ کروا کے جانا ہے. اس کے بعد ہے فائنانس کا سرٹیفکیٹ. آپ نے جب فائنانس کے سرٹیفکیٹ کو لینا ہے تو آپ نے وہ بھی اپڈیٹ کروانا ہے ایز پر آپ کے وہ جو جنتا کا ایڈریس ہے بالکل سیم اس کو اپڈیٹ کروا کے جانا ہے. اور نیچے ایک گارنٹی ہوتی ہے فرسٹ پیج پہ، باٹم پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک گارنٹی لگی ہوتی ہے، وہ گارنٹی بھی آپ نے ریموو کروانی ہے. گارنٹی ریموو کروانے کے لیے آپ کسی بھی فائنانس آفس میں جائیں گے، فنگر سے پہلے کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے مطلب 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد کروانی ہے، تو یہ لازمی ہے. وہ آپ سال بعد کروا لیں، 1.5 سال بعد کروا لیں. لیکن عموماً پریکٹس میں یہی ہے کہ آئی آر ایس جب آپ نے فل کرنی ہے اس سے پہلے اس کو اپڈیٹ کروا لیں اپنے سسٹم کو. اس کے لیے آپ کو جو سیلری سلپس چاہیے آپ کو لاسٹ عموماً 3 سے کام ہو جاتا ہے، لیکن 6 لے جائیں کیونکہ وہ 6 منتھ کا ٹیکس آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اپنا جو کانٹریکٹ ہے وہ ساتھ لے جائیں، یہ چیزیں آپ ساتھ لے کے جائیں تو وہ آپ کا وہ جو فائنانس ہے وہ اپڈیٹ کر دیں گے. اور اس کے اوپر آپ کا جو لوکل ایڈریس ہے وہ آ جائے گا. جو ٹاپ کے اوپر اگر نیچے سے دیکھیں گے تو آپ کا پہلے آپ کے ملک کا ایڈریس اب لکھا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان کا ایڈریس، اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا کا ایڈریس، اسی طرح بنگلہ دیش، نیپال، کسی بھی ملک سے ہیں تو آپ کا اوپر وہ لوکل ایڈریس لکھا ہوتا ہے. جب آپ وہ چینج کروائیں گے تو وہاں پہ وہ جو لوکل ایڈریس ہے وہ ریموو ہو کے پھر پرتگال کا ایڈریس وہاں پہ مینشن کر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیچے جو گارنٹی ہوتی ہے فائنانس کے وہ بھی آپ کی ریموو کر دی جائے گی. اس کے علاوہ آپ اشتراطو ایک ہوتی ہے وہ آن لائن ہی نکلتی ہے، وہ آپ نے نکال لینی ہے. اشتراطو یعنی کون سی؟ جو آپ نے ٹیکسیز پے کیے ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے 2 سال کے ٹیکسیز ہیں، میں مثال کروں ڈیفینیٹ 2 سال لگ رہے ہیں اب، تو وہ دونوں سال کے آپ نے ٹیکسیز پرنٹ کر لینے ہیں. وہ جو اشتراطو ہے اس کی وہ دونوں ٹیکسیز وہ پرنٹ آپ نے کر کے لے جانی ہے. اس کے علاوہ ایک فارم فل ہوتا ہے جو وکیل آپ کے ساتھ جائیں گے وہ فارم فل کر دیں گے. میں مثال کرتا ہوں، آپ کو اگر بہت اچھی پرتگیز آتی ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے پرتگیز بہت اچھی آتی ہے اور میں خود کر لوں گا، تو اگر آپ خود جائیں گے تو وہ فارم وہاں پہ اویلیبل ہوگا جس کے اوپر آپ کا نام، ایڈریس، فون نمبر، ای میل اور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ فارم فل، یعنی اس پر ریکویسٹ فارم اس کو بولتے ہیں، تو وہ فل ہو کے پھر نیچے آپ کے سائن ہوئیں گے اس کے اندر. تو وہ فارم آپ کو چاہیے. میں ذاتی طور پہ ریکمینڈ کروں گا فرسٹ کارڈ والوں کو آپ ضرور ایک جو اگر ہاں آپ کہتے ہیں کہ میرے ایک ڈاکومنٹ ایک چیز اتنی کمال کی پرفیکشن میں کے اندر ہے، تو آپ کو وکیل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کسی چیز کے اوپر کہ آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ چیز کا تھوڑا سا ڈر ہے یا مطلب دل میں ہمیں ایک خوف سا پڑ گیا ہوا ہے، تو میں یہی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کسی وکیل کو ساتھ لے کے جائیں انسٹیڈ آف کہ آپ خود اس کو وہاں پہ جائیں. کیونکہ وہاں پہ اگر آفیسر نے کوئی ایسی ویسی بات آپ سے پوچھ لی کسی قسم کی بھی، تو اگر آپ اس کو رسپونڈ نہیں کر پائیں گے تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ وکیل آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں. 150 سے 250 یورو سم تھنگ ایک فی ہوتی ہے ٹوٹل ایک وکیل کی. تو وہ میرے خیال سے ورتھ کرتا ہے کہ اگر آپ 2 سال بعد جا رہے ہیں تو 150-200 یورو پے کرنا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ جب فارم آپ کا فل ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ سائن ہوگا. آپ نے فی پے کرنی ہوتی ہے. فی جو ہے اب میں ساؤنس بستیوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ وہ جو فی ہے وہ پیسوں میں نہیں لے رہے، یعنی کیش کے اندر فی پے نہیں ہو رہی. اور اس کا آج ریئل میں اگزامپل ایک آ گئی کہ جب وہ بھائی فنگر دے کے آئے تو میں وہیں پہ کھڑا تھا. تو جب وہ باہر آئے تو 2 بنگالی بھائی تھے جو ساتھ تھے، ان دونوں بھائیوں کو میں نے دیکھا تو وہ کافی پریشان تھے. اور وہاں سے ایکٹیوو بینک جو ہے وہ تقریباً میرے خیال سے اگر آنا جانا بھی کرتے تو وہ کم از کم آدھا گھنٹہ کہیں نہیں تھا، یعنی وہ پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے، کیونکہ سلدانیہ کے اندر وہ ایکٹیوو بینک ہے. تو وہ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، ہم نے پیسے جمع کروانے، تو کدھر ہے ایکٹیوو بینک؟ تو میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے یہ بتائیں. کہتے ہیں وہ میں نے کارڈ کے اندر پیسے ڈالے، یعنی اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈالنے ہیں. تو جب میں نے مطلب ان کو کہا پریشان نہ ہو، میرے پاس ایکٹیوو کا اکاؤنٹ ہے، آپ مجھے بتائیں کتنے پیسے آپ کو چاہیے. تو اینی وے وہیں پہ میں پھر ان کے اسی جگہ پہ باہر کھڑے ہو کے میں نے ان کا اکاؤنٹ نمبر لیا، ڈیٹیل لی،
اور میں نے ان کو 250 یورو ان کو چاہیے تھے، وہ میں نے 250 یورو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، اور وہ بہت اس چیز کو خوش ہوئے کہ یار یہ میرا ابھی کام ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ میں اگر ایسا کیا اور میں چاہتا تھا کہ ان کو جلدی سے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ان کے لیے، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ 2 سال بعد ایک بندے کی باری ہے تو بندے کے اوپر ایک ایک منٹ تھوڑے کی طرح لگ رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ فی پے کرنے لگے ہیں، یعنی سارا کچھ ہو گیا ہے، اب آپ فیس پے کرنے لگے ہیں، تو آپ کے پاس یعنی ایک الٹرنیٹیو مینز آف پیمنٹ کوئی نہیں ہے، تو بندہ ڈیفینیٹلی پریشان ہو جاتا ہے. وہ پھر میں نے اسی وقت ان کو پیسے ٹرانسفر کیے، تو انہوں نے پھر مجھے وہ 250 یورو جو تھے وہ انہوں نے مجھے کیش کے اندر دے دیے. اینی وے وہ ایک اسٹوری تھی چھوٹی سی، وہ میں آپ سے کر رہا ہوں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہے تو کارڈ کے اندر اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے ضرور رکھے جائیں کہ وہ آپ کی فی پے ہو جائے. یہ میں نے 250 ویسے ان کو دیے تھے، لیکن جو فی ایکچوئل ہے وہ 354 یورو اور آئی تھنک 76 سینٹ ہے. 354 یورو اور 76 سینٹس یہ فی ہے ٹوٹل، جو آپ کو وہاں پہ پے کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی مولتا شولتا نہ اندر کوئی ایڈ ہو جائے کسی وجہ سے بھی. لیکن یہ ایک ایکچوئل فی ہے جو اس وقت پے ہو رہی ہے. اس سے پہلے 350 تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 350 اور 46 سم تھنگ تھی. اب یہ 354.76 سینٹس سم تھنگ یہ فی ہے، اور یہ کارڈ سے فی ہے. تو جو عموماً پریکٹس کے اندر یہ کارڈز کی بات کریں، اس جو یہاں سے آتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 4 ویک کے اندر موسٹ پرابیبلی آپ کو کارڈ ریسیو ہو جاتا ہے. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بھئی جو بندے 2-2.5 سال سے انتظار کریں، ان کو اگر جب فنگرز دے کے آئیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ بہتری کر دے کہ بھئی 4 سے مطلب اس سے بھی پہلے آ سکتا ہے، یہ تو لک کی بات ہے. تو باقی یہ چیزیں ساری میں نے آپ سے ڈسکس اس لیے کی ہیں کہ بھئی جو بھی بندے جا رہے ہیں وہاں پہ وہ ان کو پتہ ہو. جب میں جن کی میں بات کروں ان کے ساتھ ہم وکیل کے پاس جب گئے، تو وکیل صاحب نے وہ ایک جو ایجنڈا مینتو والا پیپر تھا وہ انہوں نے پرنٹ کیا. ایجنڈا مینتو یعنی ایک تو ہوتا ہے جو ای میل آتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ای میل ایک آپ کو سینڈ کی جاتی ہے. ایک آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ آپ ایجنڈا مینتو پہ کلک کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی لائن نیچے نا بنی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ایجنڈا مینتو موجود ہے. تو وہ والا پیپر بھی وکیل صاحب نے وہ پرنٹ کیا تھا، اور اس کے پیپر کے اوپر انہوں نے ان کا جو نمبر اتینت ہے وہ بھی انہوں نے پینسل کے ساتھ لکھا تھا. شاید یہ اس لیے لکھا تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی جب کارڈ پرنٹ ہو تو اس کے اوپر ان کا نف آئے، سوشل سیکورٹی کا نمبر آئے، اور ان کا نمبر اتینت بھی اس کارڈ کے اوپر پرنٹ ہو کے آ جائے. بہت پاسبلٹی ہے کہ وہ اس لیے انہوں نے وہ پرنٹ کر کے پھر ہاتھ سے اس کے اوپر انہوں نے وہ ان کا جو نمبر تھا وہ بھی لکھا ہوا تھا. تو یہ ایک ساری ایک ریئل میں پریکٹیکل اسٹوری میں نے آپ سے شیئر کی ہے. امید ہے کہ جو بھائی وہاں پہ جائیں تو چیزوں کا خیال رکھیں. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں اس کا رپلائی کروں. جتنے بھی بھائی ہیں سب کے لیے بہت ساری گڈ لک، بہت ساری آسانیاں آپ سب کے لیے آتی رہیں، ہوتی رہیں، اور جو لوگ پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور کریں. امیگریشن کا پروسیس سب کو پتہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ورتھ کرتا ہے کہ آپ کچھ ٹائم سپینڈ کریں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.